السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے حیات طیبہ کے تعلق سے خوشگوار زندگی، پاکیزہ زندگی، امن و سکون ملنے والی زندگی کے حوالے سے کتاب و سنت میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم کون سے اسباب اپنائیں جن کی بنیاد پر ہمیں دنیا کے اندر امن مل سکتا ہے، سکون مل سکتا ہے، وقار مل سکتا ہے، خوشگوار اور خوشحال زندگی ہم بسر کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جب اس دور کو دیکھتے ہیں تو اس دور میں اور اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو خاندانی پریشانیاں ہیں یا مالی اور تجارتی کاروبار میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی کو گھریلو اختلافات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کسی کو اپنے بیوی، اپنے بچوں کی نافرمانیوں کا صدمہ اس حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس دور میں
مختلف قسم کے مصائب میں، مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کسی کو خاندان کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو تجارت کا کوئی مسئلہ ہے، کسی پر قرضوں کا بوجھ ہے، بہت قسم کے مصائب اور مشکلات کا سامنا آج کے اس دور میں انسان کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ان مشکلات سے نجات حاصل کرنے کا، ان دکھوں سے، ان غموں سے نجات ملنے کے کون سے وسائل ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اپنا کر کے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکیں اور مرنے کے بعد بھی آخرت کے اندر ہم کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں اور ہمیں پرسکون زندگی دنیا کے اندر بھی ملے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں جنت الفردوس جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے ہمیں وہاں ٹھکانہ ملے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اصول اور وہ ضوابط قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے ترتیب سے رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اصول و ضوابط کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا اور ہم اور آپ ان اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین کی توفیق سے کوشش کریں گے، تاکہ اس کے ذریعہ سے دنیا کے اندر ہم مشکلات کا سامنا کیسے کریں اور کیسے ان مشکلات کے بھنور سے اپنے آپ کو نکال سکیں اور امن و سکون والی زندگی بسر کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلا اصول اور پہلا ضابطہ یہ ہے جو نہایت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان توحید پرست بن جائے، شرک سے اپنے آپ کو نجات کے وسائل اختیار کر لے اور اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، توحید پرست بن جائے، موحد بن جائے، عمل صالح نیک عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، چاہے وہ مذکر ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل بھی انجام دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عنایت فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عنایت فرمائیں گے، خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی وہ عمل کرتا ہے ہم اس کا بہترین جزا اور بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نہایت ہی عظیم مقام ہے مومنوں کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو نیک اور صالح اعمال انجام دیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے طوبی لہم وحسن مآب کہا، ان کے لیے خوشگوار ماحول ہے، ان کے لیے خوشگوار زندگی ہے، ان کے لیے جنت ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں ہم موحد بن جائیں، اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننے والے بن جائیں، شرک سے اپنے آپ کو بیزار کر لیں، عمل صالح انجام دینے لگ جائیں، کتاب و سنت کے جو پیغامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں، تو اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی خوشگوار زندگی ملے گی اور مرنے کے بعد بھی خوشگوار زندگی ملے گی، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو پہلا اصول یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو توحید پرست بنائے، اپنے عقیدے کو درست کرے، یہی اصل چیز ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اگر زندگی میں توحید نہیں ہے، زندگی توحید سے خالی ہے، تو یاد رکھیں آپ کتنے بھی عمل کرتے رہیں، کتنے بھی نمازیں ادا کرتے رہیں، کتنے حج کرتے رہیں، کتنے صدقے اور خیرات کرتے رہیں، آپ کی زندگی میں نہ دنیا کے اندر وہ فائدہ بخش ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور اپنے فیملی کے عقائد کو درست کر کے انہیں کتاب و سنت کی راہ پر گامزن کریں، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول جس کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں، وہ ہے نماز۔ توحید کے بعد دوسرا جو نمبر آتا ہے وہ نماز کا ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، استعینوا بالصبر والصلاح، نماز اور صبر کے ذریعہ سے مدد طلب کرو۔ آپ مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، دکھوں میں ہیں، غموں میں ہیں، آئیے وضو بنائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، سجدے میں ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اور ان مصائب پر، ان مشکلات پر صبر کیجئے۔ یہ نماز آپ کے دکھوں کا علاج ہے، یہ نماز آپ کے غموں کا علاج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، آپ اللہ رب العالمین کے واسطے 2 رکعت نماز ادا کریں، سجدے میں ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے میں، سب سے زیادہ قریب حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب تم سجدے میں ہو تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو، فاکثر الدعاء، کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ اس لیے میرے بھائیو، حالت نماز میں نفلی جو نمازیں ہیں، سنن کی جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کے اندر جب آپ حالت سجدہ میں ہوں تو ان دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو دعائیں ثابت ہیں، جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے آپ اللہ رب العالمین سے مانگیں، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بہت قریب ہے۔ جب آپ قریب ہو گئے اللہ رب العالمین سے تو آپ کو جو مانگنا ہے وہ آپ اللہ رب العالمین سے مانگ لیں۔ اور یاد رہے، نمازوں میں سب سے پہلے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو آپ زبانی طور سے لا الہ الا اللہ اور لباس، اسلامی لباس پہن لیں، اسلامی معاشرے میں رہ کر کے اپنے آپ کو پر اسلام کا لیبل لگا کر کے اور نام لیوا مسلمان بن جائیں تو میرے بھائیوں حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ حقیقی اور کامیاب ہونے والے مسلمانوں میں سے آپ کا شمار نہیں ہو سکتا ہے جب تک 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے اگر کوئی انسان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے تو یاد رکھے وہ انسان مسلمان نہیں ہے، وہ انسان مسلمان نہیں ہے، وہ انسان کافر ہے۔ ایسے موقع پر جو انسان جان بوجھ کر کے بلا کسی عذر شرعی کے نماز کو ترک کر دیتا ہے، ایسا شخص بعد میں عذر کی بنیاد پر اگر اس نے نماز ترکی ہے تو بعد میں اسے چاہیے کہ ان نمازوں کی قضا کرے، اور بغیر شرعی عذر کے یوں ہی من مانی اپنے مطابق ایک وقت خاص کر لے اور اس مطابق وہ نماز ادا کرے تو اس کی نماز بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، فرض نمازوں کے بعد خاص کر کے سنن رواتب جو 5 وقتہ نمازوں میں ہر فرض نماز سے ما قبل اور ما بعد کی جو سنتیں ہیں، نمازوں سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں جنہیں سنن رواتب کہا جاتا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ دنیاوی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، ان مشکلات سے، ان غموں سے ہم نکل جائیں تو ہمیں نماز تہجد کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز تہجد کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک عظیم فائدہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احمد اور ترمذی کی روایت ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہاۃ للآثام ومطردۃ للداعی عن الجسد۔ اے لوگو، قیام اللیل کو لازم پکڑو، آخری پہر میں نماز تہجد ادا کرو۔ اس وقت جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اپنے بندے سے کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، من یسألونی فأوتیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے، میرا بندہ کون ہے اس آخری پہر میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، اس کی مراد کو پوری کر دوں۔ یہ اللہ رب العالمین ندا لگاتا ہے آخری پہر میں، اس لیے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔
اس لیے قیام اللیل کو لازم پکڑیں۔ آپ خاندانی جھگڑے میں، مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، فیملی ٹینشن ہے، کاروباری ٹینشن ہے، تجارت کا ٹینشن ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، اس طرح سے دنیاوی کتنے بھی مصائب اور مشکلات ہیں، ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول بتایا ہے، ہمیں ضابطہ بتایا ہے کہ اے لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑو۔ یہ تم سے پہلے سلف صالحین کی عادت تھی، جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، ان کا یہی طریقہ تھا، وہ نماز تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ قربۃ الی ربکم، نماز تہجد یہ آپ کو آپ کے رب سے قریب کرتی ہے۔ نماز تہجد کے ذریعہ آپ اپنے رب سے قریب ہوتے ہیں۔ مکفر للسیئات، برائیوں سے دور رکھنے کا اور برائیوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، برائیوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ومنہات للآثام، برائیوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ جو سابقہ گناہ اس کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر سامنے کوئی گناہ نظر آتا ہے تو اس سے انسان کو روکتی ہے۔ یہ نماز تہجد انسان کو اس برائی کرنے سے انسان کو روکتی ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاعِي عَنِ الْجَسَدِ، جسمانی بیماریوں سے علاج کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ آج انسان علاج کے تعلق سے پریشان ہوتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ہر قسم کے اسپتالوں میں جاتا ہے علاج کے لیے۔ میرے بھائیوں، جو انسان تھک چکا ہو علاج بھی کرائے، علاج کرانے کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی پابندی کرے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اس کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے یہ نماز تہجد۔ انسان کو اللہ رب العالمین کے کلام پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا یہ ایمان ہے اور یہ جذبہ لے کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوالی بنتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مراد کو پوری کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم اصول خوشگوار زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے، امن و سکون کے ساتھ رہنے کے لیے ایک اہم اصول یہ ہے، فارغ اوقات، خالی اوقات کو غنیمت سمجھیں۔ خالی اوقات میں علوم نافعہ کا مطالعہ کریں، نفع بخش کتابوں کا مطالعہ کریں۔ لا یعنی کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ انسان کو ناخوشگوار اور انسان کو ٹینشن میں مبتلا کرتی ہے، اس کے ذریعہ سے اسے امن نہیں مل سکتا ہے، اس کے ذریعہ سے اسے سکون نہیں مل سکتا ہے۔ آج ہم اپنے سماج کا، معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، جب انسان غم میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ موبائل لیتا ہے، ٹی وی اٹھاتا ہے، گانے سننا شروع کر دیتا ہے، فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، گندی تصویریں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے بہت غم میں ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں۔ یہ موبائل آپ کے غموں کا علاج نہیں، یہ آپ کے غموں کے اندر مزید اضافے کا باعث ہے، یہ آپ کے غموں کے اندر مزید اضافہ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے انسان خالی اوقات میں نفع بخش علوم سے فائدہ اٹھائے۔ وہ ہے قرآن کی تفسیر، قرآن کریم کی تلاوت، احادیث کی کتابیں، سیرت نبویہ۔ ان جھوٹے قصے کہانیوں کو پڑھنے کے بجائے، بیہودہ اور فحش لٹریچر اور کتابیں پڑھنے کے بجائے قرآن مقدس اور صحابہ کرام کی سیرت، تابعین کی سیرت، ان کی حیات طیبہ کو پڑھ کر کے، سلف صالحین کے طرز عمل کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کے اندر تازگی لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو، اگر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور اپنے دلوں کو سکون پہنچانا ہے، دنیا کے اندر اگر سکون چاہیے تو ہمیں اور آپ کو علوم نافعہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ وہ قرآن جسے ہم نے پس پشت ڈال دیا، صرف قرآن کو ہم نے رمضان کے لیے خاص کر لیا،
یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میری قوم کے لوگ تھے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے تو جیت کس کی ہوگی، ہار کس کی ہوگی، اس کا فیصلہ ہم اور آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کو، اس کی تفسیر کو، اس کے معانی مفاہیم کے پڑھنے کو ہمیں اور آپ کو لازم رکھنا چاہیے اور خالی اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ فارغ اوقات، فراغت، خالی اوقات، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خالی اوقات میں انسان برائیوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ موبائل جو برائیوں کی جڑ ہے، اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے، جس کی بنیاد پر کتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں، آئے دن ہم اور آپ عینی مشاہدہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ برائی جو ہمارے اور آپ کے جیب میں ہے، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ اپنانا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ خالی اوقات میں ہم اپنے موبائل کو اٹھا کر کے فیس بک، یوٹیوب پر گندی گندی چیزیں، فلمیں دیکھ کر کے اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو قسم کی نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک نعمت ہے صحت، ایک نعمت ہے اس کی تندرستی۔ اللہ رب العالمین نے اسے صحت دی ہے، اسے طاقت و قوت دی ہے، انسان اس صحت و تندرستی کا خیال نہیں کرتا۔ جوانی میں عبادت اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے، اور انسان اپنی جوانی کو فحاشیت میں، عریانیت میں، لایانی چیزوں میں گزار دیتا ہے، اپنے اوقات کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ تندرستی آج ہمارے اور آپ کے پاؤں میں، ہاتھوں میں طاقت ہے، بدن جسمانی بیماریوں سے پاک ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اللہ رب العالمین کو اس جوانی میں خوش کر لینا چاہیے۔ موت کب آ جائے ضروری ہے کیا کہ بڑھاپے میں ہی آئے گی؟ ہر کوئی جانتا ہے، آئے دن دیکھتا ہے موت کے منظر کو، اپنے ہاتھوں سے میت کو اٹھاتا ہے، نہلاتا ہے، کفن پہناتا ہے، قبر کے حوالے کر کے آتا ہے، مٹی ڈال کر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ منظر ہمیں اور آپ کو کس چیز کا پیغام دیتے ہیں؟ یہ دنیا دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ تمہیں ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم غریب ہو، ایک مسافر ہو، آئے ہو، سفر کر رہے ہو، تمہاری یہ منزل نہیں ہے، تمہاری یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو ایک راستہ ہے جس پر چل کر کے تم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہو۔ میرے بھائیو، یاد رکھو یہ خالی اوقات کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ 5 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جب تک بندہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب دے دے۔ ان عمرہ فیما افناہ، عمر تم نے کہاں فنا کیا؟ 60 سالہ 70 سالہ زندگی جو دی گئی تھی اس کو تم نے کہاں گنوائی؟ کیا کیا اس کو؟ لا یعنی چیزوں میں گنوائی۔ ایک ایک پل، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں سب کچھ ریکارڈ ہے، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَغَ، اور خاص کر کے جوانی کو تم نے کہاں گوائی؟ اس جوانی میں تم نے کیا کیا؟ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، ابھی تک بعض ایسے احباب ہیں انہیں شوق تک پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر کے، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لایانی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن قرآن مقدس جس کے پڑھنے پر نیکیاں ہیں جبکہ دوسری کتابیں پڑھنے پر نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس نیکی والی کتاب کو ہمارے لیے عنایت فرمایا ہے اور آج ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ عصری کتابوں کو پڑھتے ہیں اس قدر اس میں شوق پیدا کر کے اور قرآن کو پسے پش ڈال چکے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔
ومن مال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، اور مال تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یاد رہے مال حاصل کیسے کیا، حلال طریقے سے کیا یا حرام طریقے سے کیا، اس کا بھی آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور وہ مال تم کہاں خرچ کر رہے ہو، ہر کسی کو دے رہے ہو، حرام چیزوں میں دے رہے ہو یا حلال چیزوں میں دے رہے ہو، اس کا بھی آپ سے باس پرس ہوگا۔ مال کہاں سے لیتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، دونوں چیزوں کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کہا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ قرآن کو پڑھا ہے، جو کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھی ہے، کتنا عمل کیا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے صرف نہیں، قرآن کے جو پیغامات ہیں، احادیث کے جو میسیجز ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل مقصود ہے۔ اس کے مطابق زندگی کتنی گزاری، کتنا عمل کیا کتاب و سنت کے مطابق، اس کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، علوم نافعہ کا مطالعہ، نفع بخش جو علوم ہیں، جو آپ کی دنیا کو بھی سنوار سکیں، آخرت کو بھی سنوار سکیں، خالی اوقات میں ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، بے جا کتابیں اور لا یعنی چیزوں کے اندر اپنے اوقات کو ضائع برباد نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک اہم اصول یہ ہے جو ہم اور آپ کے لیے لازمی ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں، ہمیں خوشحالی مل کر رہے گی، یہ یقینی ہے اگر ہم نے اس اصول کو اپنا لیا۔ وہ اصول ہے قناعت پسندی۔ وہ اصول کیا ہے؟ قناعت پسندی۔ ہمارے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سے بڑے کو نہ دیکھیں، دنیاوی معاملے میں اپنے سے بڑے کسی مالدار کو نہ دیکھیں، کیوں کتنا بڑا مالدار ہے، اس کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ اپنے سے کمتر اور کم مال والے شخص کی جانب دیکھیں، اور اگر اس کو دیکھ کر کے زندگی گزاریں گے تو آپ کے اندر شکریہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ نے تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں عنایت کیا ہے۔ اگر آپ جسمانی بیماریوں میں ملوث ہیں، آپ کو بہت تکلیف ہے، آپ سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی تو مجھ سے کتنا اچھا ہے، ہٹھا کٹا ہے، صحت و تندرست ہے، آپ اسے مت دیکھیں۔ آپ کس کو دیکھیں؟ اسپتال میں جائیں۔ ایسے مریض جو بڑے بڑے موذی اور تکلیف دہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر کے اسپتالوں کے اندر زیر علاج ہیں، گھروں کے اندر صاحب فراش ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہیں چلنے کی ہمت نہیں، جنہیں پیشاب پاخانہ کرنے کی استطاعت نہیں، جنہیں ایک لقمہ خود سے کھانے کی طاقت نہیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کے اندر شکریہ کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب شکریہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو مزید اللہ رب العالمین آپ کو عنایت فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکریہ کرو گے میں اور دوں گا۔ آپ کو صحت اللہ نے دی ہے، مال دیا ہے، اس کے مطابق اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرتے رہو، اللہ کے ناشکر گزار بندے مت بنو۔ اللہ نے کہا میں تمہیں اور دوں گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو شکر گزاری کے پہلو کو اپنانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ، جو آدمی صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ صحیح سالم ہے، صحت و عافیت میں ہے، صبح ہوتی ہے اس کی، شام ہوتی ہے اس کی، سکون میں ہوتا ہے، عافیت میں ہوتا ہے، امن میں ہوتا ہے، اس کا علاقہ پرامن ہوتا ہے، اس کا محلہ پرامن ہوتا ہے، اس کا گھر امن و شانتی والا گھر ہوتا ہے، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہوتی ہے، ایک وقت کھانے کی روزی ہوتی ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا۔ اگر جس کے پاس صحت آ جائے، جس کے پاس امن آ جائے،
اور جس کے پاس ایک وقت کی روزی مل جائے گویا کہ اسے دنیا کی پوری روزیاں اسے اکٹھا کر دی گئی ہیں. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا گویا کہ پوری دنیا اسے سمیٹ کر اس کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتے رہیں اور جو ملے اس پر قناعت کرتے رہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم. اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو, اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو. دنیاوی معاملے میں یاد رہے, دنیاوی معاملے میں, اخروی معاملے میں قرآن پڑھنا نہیں آتا, فلاں کو آتا ہے, آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے, آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس تک پہنچنا ہے. فاستبقوا الخیرات, ایسے معاملات میں آپ مسابقہ کریں, بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. فلاں نمازی ہے, میں کیوں نمازی نہیں؟ فلاں صدقہ و خیرات دیتا ہے, میں کیوں نہیں؟ ایسے موقع پر ہمیں مسابقہ کرنا ہے, ہمیں بڑے کو دیکھنا ہے, اپنے بڑے علماء کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لیکن دنیاوی معاملے میں ہمیں آپ کو مالداروں کو نہیں دیکھنا ہے, بڑوں کو نہیں دیکھنا ہے, نچلے طبقوں کو دیکھنا ہے. بیماری کے معاملے میں بڑے بڑے بیماروں کو دیکھنا ہے, جو مہلک مرض کے اندر مبتلا ہیں ان کو دیکھیں گے. آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس کا تجربہ کر کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ایسے بہت سارے حالات آتے ہوں گے, آپ امن کے ساتھ ہوں گے, بلا کسی ٹینشن کے ہوں گے, سکون کے ساتھ ہوں گے. اللہ رب العالمین آپ کو عنایت فرمائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان ایسا عمل کرے گا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ, تو اس کے لیے اس کے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھ سکتا ہے. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنا. آپ اگر سکون چاہتے ہیں تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے دکھوں کو, ان کے غموں کو, ان کے ٹینشنوں کو دور کرنا, یہ آپ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے, آپ کے سکون کے لیے, دنیا کے اندر عافیت کے لیے, آپ کو خوشگوار موسم ملنے کے لیے نہایت ہی کارگر ہے, نہایت ہی مفید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان تستجاب دعوتہ وان تکشف عنہ کربتہ, جو آدمی چاہتا ہے اس کی دعا اللہ قبول کر لے. کون نہیں چاہتا کہ اس کی دعا اللہ قبول کرے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے میں مانگتا ہوں تو میرا ہاتھ خالی نہ لوٹے. اور حدیث ہے ان اللہ حی کریم, اللہ تعالیٰ بہت حیادار ہے, بہت ہی کریم ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے پھر اللہ کچھ بھی نہ دے, اسے خائب و خاسر چھوڑ دے, اللہ کو شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہی کرتا ہے. یقین رکھو دعا قبول کرتا ہے. جو بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. قبول کیسے کرتا ہے؟ احادیث میں آتا ہے 3 طرح کی چیزوں کے ذریعے سے. یا تو بندہ جو مانگ رہا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے فوری طور سے, یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرے آخرت بنا دیتا ہے, آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے, جمع کر دیتا ہے اس کی دعاؤں کو, یا پھر آنے والی کسی مصیبت اور دکھوں کے لیے یہ چیز اس کی دعا کو آڑ بنا دیتا ہے. معنی یہ ہے کہ انسان پر کوئی اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. میرے بھائیوں, تو کہا من اراد ان تستجاب دعوتہ, جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو, وان تکشف عنہ کربتہ, اور اس کی بے چینیاں ختم ہو جائیں, اس کی مصیبتیں ختم ہو جائیں, اس کے ٹینشن ختم ہو جائیں. کہا فلیفرج ام موسرن, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تنگ دست بھائیوں کا خیال رکھے, ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. ایک آخری بات بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں. پریشانی کے وقت میں, بے چینی کے وقت میں جو دعائیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں, ہمیں چاہیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں, ان دعاؤں کو یاد کریں. میرے بھائیوں,
چند ایام بچے ہیں زندگی کے، موت کب آ جائے، کب آپ قبر کے حوالے چلے جائیں، پھر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء سے رابطہ کریں، علماء سے رابطے کر کر کے دعائیں سیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت سیکھیں، علماء کی صحبت میں رہیں گے، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنورے گی، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے، کہا جب آپ مشکل اوقات میں ہو، ایک طالب علم، ایک بچہ اختبار کے وقت، امتحان کے وقت مشکلات میں ہوتا ہے، مشکل گھڑی میں ہوتا ہے، کہا ایسے موقع پر، بے چینی کے موقع پر اسے چاہیے کہ وہ دعا پڑھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طریقے سے مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ دعا بھی پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آسمان و زمین کا تو رب ہے، تو ہی عرش عظیم کا رب ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھ کر کے آپ مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ تو زندہ ہے، تو کریم ہے، اے اللہ میرے معاملات کو ٹھیک کر دے، اپنی رحمت کا فیضان مجھ پر کر دے، اے اللہ میرے تمام معاملات سدھار دے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکتے ہوئے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، اللہ میرا خیال کرنا۔ اسی طرح سے ایک عظیم دعا یونس علیہ السلام کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھتے رہیں، مشکلات سے نجات ملے گی۔ ان دعاؤں کو سیکھیں، نہیں آتا ہے۔ عمر اور علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھو، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ دنیا تو فانی ہے، مر جائیں گے ہم سب۔ کل قیامت کے دن آپ تک پیغام پہنچا دیا گیا، قرآن و سنت کے احکامات بتا دیے گئے، کوئی عذر اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں امن و سکون والے ایام نصیب فرمائے گا۔ ہم خوشی میں ہوں گے، ہم اداسی میں نہیں ہوں گے۔ غموں سے، دکھوں سے، ٹینشنوں سے آزاد کرنے کے یہ چند اصول تھے، یہ چند ضوابط تھے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ ہمیں ہر قسم کے بلاؤں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے، رنج و علم سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہیں، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔